بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ یہ ایک سوشل سٹوری کا ہوتا ہے، جس کو کہ ہم ایک خاص طور پہ ایک خاص اینگل سے، ایک اسلامی ریاست کے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں نکاح کو ایک اچھی چیز قرار دیا اور نکاح کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے طلاق کو بھی برا ضرور چاہا، لیکن ہے حلال، اس میں کوئی حرام والی چیز نہیں ہے۔ اگر رشتہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلتا تو آپ باعزت طور پہ الگ ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے مرد کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اس میں خلا کی صورت میں عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے۔ ہم نے اس میں تھوڑی سی چینج بھی کی ہے، ہمارے علماء کرام نے یہ کہ جناب نکاح نامے کے اوپر، جو کہ 1961 کا فیملی لاء ہے، اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی اور ایڈیشن کر دی کہ عورت کو جو ہے وہ آدمی حق کا طلاق جو ہے وہ نکاح نامے پہ لکھ کر دے بھی سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قانونی حیثیت ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس پہ میری کوئی بحث نہیں ہے، لیکن غور کیجئے کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کو کراچی میں ایک شوہر نے جو ہے وہ طلاق دی، تو وہ اپنی بیٹی کو لے کے سمندر میں چلی گئی اور بیٹی ڈبو دی، اس نے خود بچ گئی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، سٹریس بہت زیادہ تھا خاتون کا۔ ہماری ہمدردیاں خاتون کے ساتھ تھیں، ہونی چاہیے ہمدردیاں خاتون کے ساتھ، ظاہر ہے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آپ غور کیجئے گا کہ ابھی کچھ شاید 2 سال پہلے لاہور کے اندر ایک فلیٹ میں، ایک عسکری کے فلیٹ میں، عسکری 11 کے اندر، وہ ایک طلاق شدہ خاتون کو ایک اس کا دوست ملنے آیا کرتا تھا۔ فلیٹ ہوتے ہیں، کمرے چھوٹے ہوتے ہیں، کمرے قریب ہوتے ہیں، اس کے 3 بچے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس شخص نے، جو کہ خود ماڈل ٹاؤن رہتا تھا اور اس کا بڑا گھر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا یوں بچوں کی موجودگی میں ملنا جو ہے وہ بہت مناسب نہیں ہے۔ اس نے خاتون کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرا آنا یہاں بچوں، کتنی حیا والی بات اس نے کی ہوگی، ایک غیر اخلاقی حرکت میں ملوث تھا، لیکن اس نے بات جو تھی وہ اچھی کی کہ بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، اور وہ 8-10 سال سے سب چھوٹے تھے، تو ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اس عورت نے، خاتون نے، صبح فجر کے بعد اونچی آواز میں ٹیلی ویژن میں تلاوت کلام پاک لگائی۔ ایک بچے کو اس نے باہر بھیجا دہی لینے کے لیے یا کوئی دودھ لینے کے لیے، کیونکہ 3 بچوں کو وہ اکٹھا قتل نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس نے 2 بچوں کو قتل کیا، پھر تیسرا بچہ آیا، پھر تیسرے بچے کو قتل کیا، پھر تینوں بچوں کو اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ لٹا کر تصویر کھینچی، اور اس نے پھر واٹس ایپ پہ اپنے اس دوست کو وہ تصویر بھیجی کہ دیکھو اب تم راضی ہو، اب میں نے تمہارا راستہ جو ہے وہ صاف کر دیا، اور پھر گاڑی لے کر ماڈل ٹاؤن جا کے اس کے گھر کے باہر دروازے کے گاڑی بھی ماری کہ اب تو راستہ ختم ہو گیا، اب کھولو۔ یہ ریونج تھا یا عشق تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کراچی میں اب ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا، اس نے تو خیر اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو، لگتا نہیں ہے کہ یہ آخری واقعہ ہو۔ طلاق ہوئی ہے، کوئی عذاب نہیں آ گیا، آپ زندگی کو آگے لے کر جائیں۔ بچے جو ہیں وہ باپ نے ماں سے طلاق کے بعد بھی ملنے دی، اور ملنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ باپ جو ہے وہ صبح اسکول چھوڑتا تھا، دوپہر کو بچے اسکول سے لیتا تھا، والدہ کے پاس چھوڑتا تھا، اور شام کو دفتر سے جب گھر واپس آتا تھا تو بچوں کو لیتا آتا تھا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ بچے شام کو یہیں رہیں گے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رہیں۔ خاتون محترم نے بچوں کو، جن کی عمر، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، ایک 7 سال کا بچہ بیٹا ہے اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے، ان کو غسل خانے کے اندر، نہیں، گھر گندا نہیں ہونا چاہیے، میں کتنی طنز کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، باتھ روم میں لے جا کر لٹا کر ان کے گلے پہ چھری چلائی۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، اس کے لیے تو صاحب اولاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ 7 سال کے بیٹے کے اوپر جب چھری چلا رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں عورت پہ سٹریس بہت تھا، طلاق ہو گئی تھی، آپ کو جسٹیفائڈ آرگومنٹ لگتا ہے؟ 4 سال کی اس کے بعد بیٹی بھی آپ لے کر آئے، اور اس جگہ جہاں اپنے بچے کو گلا کاٹا تھا وہ خون سے بھرا ہوا تھا، وہاں اس بچی کو بھی، اس کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ بھائی کا گلا کٹ گیا، اس کو پھر لٹایا، پھر اس کے گلے پہ کاٹا۔ یہ والدہ ہے۔ یہ تینوں مقدمے جو میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیے، سینکڑوں ایگزامپلز لاہور کی، پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، KPK کی، ہر جگہ کی آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں، جہاں پہ ڈیورس کا بدلہ لینے کے لیے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ میں اس قتل کی کہانی میں نہیں پڑھوں گا آج، میں صرف اپنے مہمانوں کے ساتھ
ایک ہی بات جاننا چاہتا ہوں کہ حضور شادیاں ناکام ہوتی کیوں ہیں، اور اگر ناکام ہو جائیں تو پھر ان کو ایک احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگ کے ساتھ نبھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ انتہائی محترم کراچی سے فیملی کونسلنگ کرتی ہیں شاہین اختر، وہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں ہمارے ساتھ انتہائی محترم سمینہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمینہ آپا السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ڈپٹی سیکرٹری ہیں اطلاعات کی جماعت اسلامی میں، اور میں آج کل خاص طور پہ جماعت اسلامی کا بہت زیادہ، پہلے تو میں ان سے بہت زیادہ ان کا ادب کرتا تھا، پھر میرا محبت کا رشتہ ہوا، اب تو میرا عشق کا رشتہ ہو گیا جب سے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ غزہ کے اندر گئے ہیں اور اپنی پوری ٹیم کو 50 شپس کو لے کر وہ غزہ کا جو انہوں نے بندش لگائی ہوئی ہے سمندر میں کہ کوئی ایڈ نہیں لے کر آ سکتا، 50 شپس لے کر یہ بندہ چلا گیا اکیلا۔ اینڈ آئی ٹیل یو سینیٹر، آئی لو یو، آئی سویئر، یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ وہ حکومتیں جو نہیں کر سکی وہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کے ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر طاہرہ رباب ہیں۔ طاہرہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ طاہرہ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم فاطمہ سیف ہے۔ فاطمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو یہ سارے مقدمات پتہ ہیں، بات کریں گے صرف کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہین اختر ہیں کیونکہ وہ مہمان ہماری اسلام آباد میں بیٹھی ہے، ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ شاہین آپا تھوڑا سا مجھے مختصر بتائیے کہ آپ کے تجربے میں ناکام ہوتی کیوں ہے شادی، جبکہ اتنی محبت سے اتنے پیسے لگا کر خاندان دو جڑتے ہیں آپس میں، تو کیا وجہ ہوتی ہے زیادہ تر شادیاں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ دلانا چاہوں گی دو اہم وجوہات ہیں شادیاں ناکام ہونے کی، وہ دو بہت عام بڑی وجوہات ہیں۔ اس کا میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، سورہ نوح کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ نکاح کر دو ان کا جو نکاح کے قابل ہیں، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ، ایک منٹ میں سن لیجیے گا، دوسری جگہ پہ لباس ہنر کو تقاضا کیا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سا نکاح ہے جو غنی کرتا ہے، اور غنی وہ کرتا ہے جو لباس ہنر کا تقاضا پورا کرے گا۔ اب لباس ہنر کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ لباس ٹیلر میڈ ہوتا ہے، ہر لباس کی ایک پیمائش ہوتی ہے، ہر لباس کا سائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیلر میڈ ہوتا ہے۔ ہر مرد ہر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہر عورت ہر مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے پراپر ایک کرائیٹیریا رکھا گیا، ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے، اور انسان کی، مرد کی، عورت کا جو پیمائش ہے، جو سائز ہے، جو اس کے پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ اس کا سائز ہے، وہ اس کے پیمائش ہے۔ لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو شادیاں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں یہ طلاق اور خلا اور یہ سنگل پیرنٹنگ بہت زیادہ چل گئی ہے، ہمارے ملک میں قرآن پاک کو سمجھا نہیں گیا، کیونکہ انسان دینی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور جو ہی فطرت سے ہٹے گا تو ڈیفینیٹلی وہ مار کھائے گا۔ جب یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں وہ نکاح کرنا ہے جو لباس ہنر کا تقاضا پورا کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں مادی شادیاں، میٹریلسٹک شادیاں، بے جوڑ شادیاں، گاڑی، کار، بنگلہ اور ذاتی مکان اور سرکاری نوکریوں پر شادیاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ لباس ہنر کا تقاضا ایکچوئل میں پورا نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس طرف توجہ دی جائے، اور ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس وقت سوسائٹی میں ہمیں آپ کا شاہین پوائنٹ آ گیا، آپ فرما رہی ہیں کہ جوڑ جو ہے وہ برابر کے نہیں ہوتے، لیکن میں ایک بات پہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو لباس ہے نا، یہ لباس کے ساتھ جو لفظ آتا ہے نا عربی کے اندر، وہ ہے صوب کا۔ صوب کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ کپڑے جو کہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لباس بنیادی طور پہ انر فیلنگز کے ساتھ اور اس پردے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ برابر کی شادیاں اگر نہ ہو، فرض کیجئے کہ برابر کی شادی نہیں ہے، تو عاجزی بھی تو ایک طریقہ ہے نا کرنے کا۔ عاجزی کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے، برکت کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے۔ خاندان جو ہے وہ جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، ایک ان پڑھ ہے، ایک امیر ہے، غریب ہے۔ ہم نے ساری زندگی یہ دیکھی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، اور صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں، ہر طبقے کے اندر دنیا کے ہوتی ہیں، اور بے جوڑ ہوتی ہیں، اور وہ جوڑ بن جاتے ہیں۔ فاطمہ کو شامل کرتا ہوں اس میں۔ فاطمہ، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہماری شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، اور اب تو بہت ہی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کتب صاحب، ایک جملہ آج کل نا بڑا ان ہے، ڈفرنس آف اوپینین، نمبر 1، اور دوسرا جملہ ہے اٹس بیٹر ٹو بی الون دین ٹو بی ود اے رانگ پرسن۔ ٹھیک ہے، یہ جو ٹرمز ہمیں مل گئی ہیں نا ہم خواتین کو، یہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ یار اگر نہیں بن رہا تو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کیا نہیں بن رہا مطلب؟ میں ایک کسی بندے کو کہتے ہوئے سن رہی تھی کہ اگر عورت کو 80% طلاقیں ہو جائیں اس ملک میں، اگر عورتوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دے دی جائے، دیکھیں شادی یہ سارا فائنینس کے گرد گھومتا ہے، یہ ان کی بات تھی۔ کتب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہوگا
میاں بیوی میں دو ذہن ہیں, ہوگا, آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں نا زندگی. اب مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی, پہلے وقتوں میں ماں باپ جب شادی ہوتی تھی ہم اس پہ کرٹیسائز کرتے تھے, بچی کو کہتے تھے کہ اب تم جا رہی ہو نا دوسرے گھر تو تمہاری لاش ہی واپس آنی چاہیے. ہم میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے, یار بچی کی کوئی وہ نہیں. جی بالکل, سوری ٹو سے آئی ایم فرام دس جنریشن, بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط, جو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہوئی, اس کا ریپل ایفیکٹ یہ آیا کہ لڑکیوں کو ایک مل گیا کہ یار اگر نہیں میرے خاوند کے ساتھ نہیں بنتی تو ماں باپ ہے نا, میں وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دوں گی. پرابلم یہ ہے کہ کتب صاحب جب ہم شادی کرتے ہیں نا, نکاح میں کسی ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے بڑی طلاقوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں اور نکاح آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں تو یہ تو نہیں ہوتا نا اگریمنٹ کہ جو اس کی اچھی عادتیں ہیں اس کو میں ایکسیپٹ کروں گی, بری عادتوں کو مائنس کر دوں گی. وہ تو شادی کے بعد آپ کو, یہ تو ایک پیکج ہے اچھا برا کے ساتھ. ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہے کتب صاحب, لیکن جب طلاقیں جو ہیں وہ ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بنیاد یہی ہے. میں نے پچھلے 40 سال دیکھو نا فاطمہ, میں 40 سال جی زندگی کے, یقین کرو میں نے اس قوم میں ایک شخص نظریاتی نہیں دیکھا. جو نظریاتی دیکھے ہیں نا ان کو میں نے جیلیں کاٹتے دیکھا ہے. نہیں کتب صاحب, what is difference of لوگ ہیں ہی نہیں. difference of opinion کیا ہے کہ فرض کریں میاں بیوی ہے نا, ہم طلاقوں کی بات کریں, بیسک سی بات ہے, چھوٹی سی بات سے شروع ہوتے ہیں کہ بچے کو میں نے یہاں پہ داخلہ کرانا ہے, باپ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں کرانا, میں نے یہاں رہنا ہے, میں نے یہاں نہیں رہنا, میں نے سسرال کے ساتھ رہنا ہے, میں نے سسرال کے ساتھ اکیلے رہنا ہے, میں نے الگ رہنا ہے. خواتین ووکل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو سوشل میڈیا, وہ سمجھتی ہیں کہ یار میں ہنڈریڈز آف کیسز ایسے جانتی ہوں کہ جب خواتین یہ کہتی ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کتب صاحب سن کے کہ اگر تم نے یہ میری بات نہ مانی, یہ خامدوں سے میں نے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کتب صاحب, یہ ورک ان میڈیا, اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو تمہارے جو بچے ہیں نا میں ان کو پروسٹیٹیوشن کرواؤں گی. کہنا مدر سے دس, مطلب لک ایٹ دس. آدمی کیوں بچوں کو ٹول کے طور پہ باپ کے خلاف استعمال کروں گی, خاص طور پہ بیٹیوں کو, اگر تم نے میرے ساتھ کوئی. آپ نیوز سٹوریز اٹھا کے دیکھ لیں کتب صاحب, آدمی بچوں کے گلے کیوں گھونٹتے ہیں, عید پہ کپڑے نہیں ملے تو ہو گیا. عورتوں کی 99% وجوہات ہوتی ہیں خامدوں کے ساتھ لڑائیاں. خاوند کا تو وہ گلا نہیں گھونٹ سکتے نا, وہ 7 سال کا تو نہیں ہے کہ اس کو چھری چلا سکے. سافٹ ٹارگیٹس, بہت کم کیسز, بچے سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنا سارا غصہ خاوند کا بچوں پہ نکالتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں؟ 2-3 وجوہات جو ہیں میری اپنی آبزرویشن میں جو آئی ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ ایک تو ابیوز جو ہے نا وہ اب اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز ویمن, جو کہ ہونی بھی چاہیے. آدمیوں کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ وربل اور فزیکل ابیوز اور سیکشول ابیوز از ناٹ ایکسیپٹیبل. عورت بھی کرتی ہے ویسے, بالکل کرتی ہے, دونوں کرتے ہیں, دونوں بہت انسلٹ اور ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری کس وجہ سے, ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا نہ کرنا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرنا, ایک دوسرے کی بات کو نہ ماننا. دین ابیوز جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک رزلٹ ہے, ہاں جی, بہت سی اور تکلیفوں کا. بہت ساری, ایگزیکٹلی. پیچھے جو ایک ان میٹ آپ کی ڈیزائرز اور نیڈس چل رہی ہیں نا, دیٹ از ریزلٹڈ انٹو ابیوز. مثلا آپ چاہتے تھے شاہ رخ خان شادی کرے, کر لی الطاف حسین نے, ہاں بالکل ایسے, آپ انسلٹ پہ آ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دین آپ کا جب لائف سٹائل میچ نہیں کرتا نا, میڈم نے ابھی کہا کہ ہمیں یہ, میں آج کی جنریشن کی آپ کو بات بتا رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی ریلیشن شپ تھراپسٹ ہوں, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ لائف سٹائل کا مس میچ جو ہے, جو ایک اکنامکل, ہاں جی, وہ بہت بڑی ریزن ہے آپ کے تناؤ, اس کی ڈائیورس کی طرف جانے کی. دین جو ہے اب, کیونکہ میں ایک یہ بھی نتیجہ اخذ کرتی ہوں, فاطمہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری عورت جو ہے نا وہ پروفیشنلی بہت گرو کر گئی ہے, مگر جس کا فیملی انسٹیٹیوشن تھا نا وہ ویک ہو گیا ہے, اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. ہم نے صرف عورت کو ایز پروفیشنل ٹرین کرنے کے اوپر بہت دھیان دیا, جو ہم نے پہلے مرد پہ دیا تھا. ہم نے پہلے مرد کو کہا تم نے کمانا ہے کمانا ہے کمانا, اس کا کام صرف کمانا رہ گیا اور رول بھی یہی رہ گیا. اب اس کا ایک اور رزلٹ بھی یہ نکلا ہے کہ کیونکہ وہ پروفیشنلی انڈیپینڈنٹ یا اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی, وہ 30-35 سال کی بھی ہو گئی. اب اس کی شادی ہونا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے معاشرے میں, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. کیونکہ آدمی اتنے ابھی مینٹلی اور ایموشنلی گرو نہیں کیے جو ایک ایسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ چل سکیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, ہو ہیز ہر اون اوپینین. وہ جب ڈسکارڈز آتے ہیں تو زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب سمجھ آتا ہے کہ کون سا ایسا اوپینین ہے جس پہ طلاق ہو جاتی ہے. آپ پتہ کہ اب اوپینینز یہ ہیں کہ لوگ سیاسی نظریہ مختلف ہوتے ہیں, نظریاتی اختلافات نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹی لائف کی بیسک اختلافات ہیں. نظریاتی تو تعلیم سے کیا لیا پھر آپ نے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو تو میچورٹی نہیں آئی. یہ میری چیز ہے, یہ میں ایسی زندگی کو چاہتی ہوں, تو ایسی زندگی میری مرضی اور میری چیز ہے.
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلافات بہت زیادہ جو ہے وہ پڑے. سمینا آپ کو کیوں لگتا ہے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا اس میں کچھ وجوہات تو انہوں نے بیان کر دی ہیں نا. میری نظر میں یہ ہے کہ ابھی ایک سروے میں دیکھ رہی تھی جس میں 48% لوگوں نے یہ بات کہی کہ عدم برداشت جو ہے نا وہ اس کا ریزن بنتا ہے. اس کا نہ تعلیم سے تعلق ہے. ہاں جی, برداشت ہی نہیں کر رہے آپ. ہاں جی. اور 33% لوگوں نے کہا کہ دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہے. اور 21% نے کہا کہ جو یہ ہمارا وہ ہے نا مغربی طرز زندگی سے متاثر ہونا وہ ہے. اور اس میں 13% ان کے اتنی طلاقیں نہیں ہیں. ہاں نہیں, لیکن ہم یہ جو بات کر رہی ہیں نا کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ جس گھر میں جا رہی ہیں وہاں کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ اپنے یعنی کہ پہلے یہ بات بھی ہوتی تھی کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں آپ نے ان کے لائف سٹائل کو اپنانا ہے. لیکن اب یہ الٹا ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ جو میں لائف سٹائل کے مطابق وہ پورا خاندان جو ہے وہ اس طرح موو کرے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس وجہ سے ابھی آپ نے پوچھا کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی امی نے مجھے یہ کیوں کہا. میرے پاس ایک کیس آیا ہے ابھی شادی کو, آپ یقین کریں 1 مہینہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ صدرہ دیاں سے مہندیاں بھی نہیں سن پوریاں ہوئی ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اور کس بات پہ کہ اس لڑکی کی جو لڑکا تھا اس کی والدہ نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا مجھ سے آرام سے بات کرو. وہ تیز تیز بول رہی ہوگی تو اس بچی نے اس بات کا ایشو بنایا اور ناراض ہو کے چلی گئی. میں جاتا ہوں جناب وقفے پہ اور واپس آؤں گا اور اس وقت پہ دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ نے سمینا آپا نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے, ماں کہہ رہی ہے کہ ذرا آرام سے بات کرو, وہ تیز بول رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو شکر ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ دیتا ہوں تو مجھے وہ خواتین برداشت کر لی تھے. میں تو ہر ہفتے میں 2 دفعہ لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا آرام سے بات کرو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات. یہ تو وہ فون پہ ہے تو مجھے طلاق نہیں دے سکتے, ورنہ وہ تو مجھے طلاق دیتے تھے. کہ یہ آپ اس بات پہ طلاق ہوتی ہے, یہ آپ کو ہو سکتا ہے مذاق لگتا ہو, یقین کریں اس بات پہ طلاق ہوتی ہے. یہ مزاج جو انٹالرنس کا صرف انٹالرنس نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیچرز نے, ہماری سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز جو کہ بنیادی طور پہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یونیورسٹیوں میں جا کے آپ کو ایک ہی سبق سکھایا کہ آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں. میرے خیال میں اکنامکس کی جگہ اگر ایک جملہ بدل دینا تو زندگی بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو, ایک جملہ بدل گیا. اکنامکس میں جا کے آپ نے ان کو خود شے دی ہے کہ جناب نہیں, آپ پیسوں کے اوپر اپنا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین کریں, اور اگر وہ کرنے جوگا ہے تو چلیں, نہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو. واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جناب خواتین جو ہیں ان کا کس طرح کا کردار کرمنل قسم کا جو ہے, مجھے مثالیں دیں کہ وہ شادی کی طلاق کے بعد وہ کر رہی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ مردوں کا جو کردار ہے اس معاشرے میں وہ بھی کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں نظر آتا. شاہین اختر یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شادیوں میں ناکامی کی وجہ میں مردوں کا کس طرح کا کردار دیکھنے میں آتا ہے؟ دیکھیں ابھی اس وقت جیسے کہ ابھی ہمارے مہمان گرامی کسی نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عورتوں کو 70% تو ہم نے عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. تو مرد کو تو صرف ہم نے کمانے تک رکھ دیا ہے. وہ صبح جاتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے, اس کو نہیں پتا دن میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تھا. اب شام کو جب وہ گھر آتا ہے اور پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے, اور پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس سارے سے بے خبری بھی رہتا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فائنینشلی برڈن اتنا زیادہ ہے کہ وہ تھکا آ رہا آتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. بیوی اپنا مضمون بنا کے بیٹھی ہوتی ہے, کیونکہ میرے پاس بینگ اے فیملی کاؤنسلر جب ایشوز آتے ہیں تو میں پھر ان کی پرابلم کو ڈائگنوز کرتی ہوں کہ اصل وجہ کیا ہوئی. تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ایک بات میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ریزنز پہ جانا چاہیے کہ بیسکلی جو ریزنز ہوتے ہیں, جو ناکام شادیوں کی بیسکلی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے کی ہوتی ہیں, یہ بعد میں پیدا نہیں ہوتی ہیں. بعد میں تو رویے کی ہوتی ہیں, کردار کی ہوتی ہیں, اخلاق کی ہوتی ہیں. بیسکلی تو یہ ہمارا پہلے کا جو چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. لیکن اس وقت کا جو مرد ہے وہ تو بیچارہ, مجھے تو اب اس پہ افسوس ہی ہوتا ہے, وہ بیچارہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہم نے فائنینشلی کر دیا ہے اور جو ناکامی کی جو وجوہات ہیں وہ تب سے زیادہ شروع ہو گئی ہیں جب سے عورت نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیا. بہت اچھا آپ کا نقطہ آ گیا. فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے یہ ایک کرائسس ہے, لیکن فاطمہ مرد کا کیا کردار ہے؟ آپ کو آج کا مرد لگتا ہے کہ وہ کمپٹنٹ ہے میرج کو مینٹین کرنے کے لیے؟ بہت کمپٹنٹ ہے, بہت. میں یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کو دیکھیں,
नाउ आई एम मैरिड, तो मैंने अपने बाप को भी देखा, अपने भाइयों को भी, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है एक मर्द की। वो बाहर की दुनिया में जाता है, उसके पास कंपटीशन है प्रोफेशनली। माजरत के साथ, अब मुझे डेटा तो नहीं पता, बट अक्सर मर्द जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की तालीम भी है, बच्चों की शादी भी करनी है, माँ को भी संभालना है, अगर बेवा बहन घर में बैठी है उसको भी संभालना है, उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, कॉम्पिटेंट बहुत है। देखिए जो जोड़ा है ना, जो रिश्ता है, सिंपल सी बात है, हाथ में हाथ लेके चले। रब ताला ने आपको उरूज भी दिखाना है, नशेबो फराज से ज़िंदगी गुजरनी है। अब वहाँ पे टेस्टिंग टाइम होता है। कुतुब साहब 4 फेजेस आते हैं शादी में। मैं कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं हूँ, बट आई नो जिसमें अक्सर जो मैरिजेस पाकिस्तान में फेल होती हैं वो 3rd मैरिज पे आती हैं, और उस 3rd फेज़ में आप ये समझते हैं कि यार ये तो मेरा कंपैटिबल ही नहीं है, ये तो उससे आपको ना नफरत होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे आके तलाक होती है, और वो वैसा टाइम होता है जहाँ पे आपको माली वसाइल का सामना होता है, मर्द की जॉब नहीं रहती, घरेलू परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं। वो अगर आप पार कर जाते हैं ना, तो उसके बाद जो 4th स्टेज है वो फिर सुकून की स्टेज है। मर्द बहुत कॉम्पिटेंट है। देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन मेरे जो नज़रियात हैं, मैं कहती हूँ राइट और रॉन्ग में रहना चाहिए। बात यह है कि औरत का जो किरदार है ना, वो घर गृहस्थी का किरदार है। आप अपनी डोमेन से जब बाहर निकलेंगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाए, अच्छी बात है, मर्द को शाना बशाना आपको खड़े होना चाहिए। जब आप बच्चों को देखना छोड़ेंगी, आप घर में खाना बनाना छोड़ेंगी, आप घर से दिलचस्पी दूर करेंगी, आप में केओस पैदा होगा। अभी लिसन कुतुब साहब, आई टेल यू, आई किचन में जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा। मेरे हस्बैंड, आई वर्क इन मीडिया, बट मेरे हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग। वो मुझे कहते हैं यार तुम्हारे पास जितनी सपोर्ट है, मुझे नाश्ता तुम्हारे हाथ का पसंद है। मैं जितनी थकी होती हूँ, आई मेक श्योर मैं नाश्ता हो खाना हो, इट्स रोमांटिक एंड आई फील गुड। मेरा हस्बैंड है ना, रब ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उसके माल, उसकी औलाद में खयानत ना करूँ। प्लीज़ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहती हूँ, सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए कि अपने रोल्स को जानिए। अगर अल्लाह ताला ने आदमी को ये काम दिया है कि वो घर के बाहर काम करे, कमा के लाए, उसकी रिस्पेक्ट करें। वेयर एज उन आदमियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बेशुमार ऐसे हैं, ना नफ़े की बात हो रही थी, अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है। मर्द प्लीज़ अपनी बीवियाँ वहाँ पे हर्ट होती हैं। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे खावन कहते हैं यार मैं तो एहसान जताया है, मैं तो तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रोटी कपड़ा करता हूँ। वहाँ पे औरत बहुत इमोशनल एंटिटी है, वहाँ पे वो जब हर्ट होती है तो बच्चों को मारती है। शादियों के नाकाम होने में 2-3 इंपॉर्टेंट जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये हैं कि जैसे आपको याद होगा हमने मर्द के बारे में पहले कहा था जी कि वो बड़ा सख्त है, वो इमोशनल नहीं है। अब वो इमोशनल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। यस, अब वो इमोशनल होता जा रहा है, और इसलिए वो एक ऐसा इंसान बनता जा रहा है जो औरत के इमोशंस को रिस्पॉन्स करे। जो मैस्कुलिनिटी है एक्चुअली, जिसको मर्दानी हम कहते हैं, वो थोड़ी सी डिक्लाइन में है इस वक्त। एंड देन उसके बाद जब मेंटली भी और फिजिकली भी, यस, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से। एंड देन हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं, अब जैसे पहले हम कहते थे मर्द को थोड़ा टेंडर होना चाहिए, सॉफ्टर होना चाहिए, यस, उसमें थोड़ा फेमिनिज्म यानी थोड़े ट्रेट्स होने चाहिए सॉफ्टनेस के, लेकिन वो जो उसका एक्चुअल रोल है वो रोल भी बिल्कुल कहीं हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। फातिमा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मर्द कैपेबल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैं ये कहती हूँ कि औरतें जो है ना वो 100% है, आदमी 51% है। उन 51% की ट्रेनिंग औरत करती है, मसला ये अब वो 100% हो गई है। अब जब वो 100% हो के उस मर्द को ट्रेन इस तरह से करती है कि जी अब बीवी के भी वो उस तरह से चीज़ों के साथ नहीं चलता। अब माँ सिर्फ अपने लिए बेटे को ट्रेन करती है, हस्बैंड जो है वो घर में अपना, मैं जो समझती हूँ कि तलाकों की बहुत सारी वजूहात और मर्द का जो रोल जहाँ पे ले करता है वो वहाँ पे जहाँ पे वो बैलेंस नहीं कर पाता बिटवीन मदर एंड वाइफ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे माशरे में हमने आज तक बहन देखी है, माँ देखी है, और हमें इन्हीं को डील करना आता है। जब बीवी सामने आ जाती है तो हम उसको माँ और बहन की तरह डील करते हैं, जबकि बीवी का रोल डिफरेंट है। मैं एक वाक़ये से बात बताना चाहूँगी कि एक हमारी प्रोफेसर थी और उनकी एक कोलीग थी, तो वो दोनों एक जगह पे इकट्ठी होती थी और फिर आगे जाती थी अपने कॉलेज। और जो एक कोलीग थी ना, उनके हस्बैंड उनको उस पॉइंट तक छोड़ने आते थे, तो फिर वो दोनों इकट्ठी जाती थी। तो एक दिन उनकी जो कोलीग थी उन्होंने कहा कि आज मैं सीधी आऊँगी। तो उन्होंने कहा क्यों, आज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा मुझे छोड़ने आ रहा है। तो उसने कहा अच्छा ये क्या फ़र्क हुआ? तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी सास का बेटा था और आज मेरा बेटा है। अच्छा, तो ये फ़र्क पड़ता है कि तरबियत
ماں پہلے ہم فوکس کرتے تھے کہ لڑکی کی تربیت کی جائے، لیکن مجھے آج کے مسائل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لڑکے کی تربیت کرنی بھی ضروری ہے. اگر اس کی مردانگی کم ہو رہی ہے یا اس کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی ایک عورت ہی ہے. لیکن یہاں پر جتنے بھی ہمارے سامنے گھریلو مسائل آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، ساس بہو کا، نندوں کا جھگڑا، اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے. آپ کا میڈیا ساری نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے، یعنی کہ اتنے نیگیٹو کردار دکھا رہا ہے اور اتنی نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے کہ ماں بننے سے پہلے ہی اس کے بچے کو مار دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ڈراموں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈراموں کو دیکھ کے ہماری نسلیں تربیت پا رہی ہیں؟ جی بالکل. آپ کے یہ جو موبائل فون آپ کے بچوں کے ہاتھ میں، آپ کی عورت کے ہاتھ میں، سارا دن کیا کرتے ہیں؟ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں وہ گھر کا سربراہ کہاں غائب ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ گھر کے مرد کی تو بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ مرد جس نے اس پورے سسٹم کو، گھر کے سسٹم کو لے کر چلنا ہے. یہاں پر یہ بات آئی اور یہ بات حقیقت ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنی فطرت کے دائرے کے اندر رہیں گے نا، عورت جو ہے، عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے مودت کا رشتہ کہا ہے. یہ ہم نے اس کو مد مقابل بنا دیا، ہم نے اس کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا. اس لیے تو جب مقابل کھڑا ہو گیا، اگر وہ عورت عورت خود اگر اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتی تو وہی عورت کل کو جو ہمارے اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں نا، وہی عورت وہاں پہ جائے گی. اگر اپنے بیٹے کی صحیح پرورش کر لے گی تو مجال ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں بھیجے. یہ بات آپ کی بالکل بجائے، اور آپ نے، میں ان کہانیوں کو بہت زیادہ جانتا ہوں جس میں کہ باپ بھی جو ہے وہ بھی نکال دیا جاتا ہے، ماں جو ہے وہ بھی نکال دی جاتی ہے. لیکن وہ ماں باپ جو نکالتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمیں بھی اس عمر میں جا کے وہ نکالے گی. لیکن بہرحال مستنصر تارڑ صاحب کی بات جو ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ریورسبل ہوتی ہے، لیکن کسی معاشرے میں جب سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہی ذاتی طور پہ کرپٹ ہو جائے، ذہنی طور پہ کرپٹ ہو جائے اور وہ کوئی چیز دینے کے قابل نہ رہے تو پھر معاشرے میں ریورس بڑا مشکل ہوتا ہے. آج اگر ہمارا لکھنے والا رائٹر جو ہے اس کا معیار یہ ہے جو کہ سمینہ آپا کہہ رہی ہیں، تو پھر معاشرے کا ایک تصویر کا یہ انگ اور یہ رنگ جو ہے، اس کے اوپر واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے جناب کہ شادیاں جو ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہے. اگر یہ بات کی جائے کہ عورت جو ہے وہ ظلم کرتی ہے اور الگ رہنا چاہتی ہے اور وہ انڈیپینڈنس چاہتی ہے اور وہ اپنی اکنامیکل سسٹم چاہتی ہے، یہ ایک پرابلم ہے. اس کو ڈائگنوز کرنا بھی بڑا مشکل ہے. پھر ویسٹ کے ایگزامپلس لیں گے تو ویسٹ ہم سے کہیں زیادہ کامیاب نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے. اس بات کو اگر چھوڑ دیں اور دوسری طرف آئیں اور مرد کو دیکھنا شروع کریں تو اگر مرد ڈومیننٹ ہو اور وہ کام کو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہے یا اپنی ڈومیننس جتانا چاہے تو ظالم ہے، اور اگر وہ بالکل ہی چھوڑ دے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ رشتوں کے اندر بیلنس نہیں کر سکتا. اب یہ رشتوں کے اندر بیلنس کرنا کس نے سکھانا تھا؟ اس کے لیے بھی ایک عورت یا ایک خاندان چاہیے تھا. فاطمہ، سب سے بڑا پرابلم جو مجھے مردوں کا نظر آتا ہے دیٹ از کہ مردوں پہ یہ پریشر ہے کہ وہ کمائی بھی کریں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور انڈیپینڈنٹ رکھیں بھی. اگر یہ تینوں کنڈیشنز مرد پوری کر دے تو جو سٹرکچر ہے معاشرے کا وہ کیسے چلے گا؟ تربیت کیسے چلے گی؟ خاندان کیسے بنے گا؟ خاندان کو اولاد کیسے دیکھے گی؟ کیا ہوگا پھر؟ نہیں قطب صاحب، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مرد کی ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے کسی فیملی کو چلانے میں. ہاؤ ہی مینیجز ہز لائف. اس نے صرف ڈیسیژن کرنی ہے کہ ڈیسیژن امپلیمنٹ بھی کرنی ہے. دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے، ڈفرینس آف اوپینین کس میں نہیں ہوتے. ایک ان پڑھ بیوی کو لے کے آئے، اس کے بھی لائکس ڈس لائکس ہوں گی. تناؤ پرابلم وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، طلاق وہاں پہ آتی ہے جب آپ اڑ جاتے ہیں، جب آپ نفس کے پیچھے، خواہشوں کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے؟ خواہشات کی وجہ سے، اوپینینز کی وجہ سے. قطب صاحب آپ بھی شادی شدہ ہیں، آئی ایم میرڈ، ایوری ون جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرابلمس آ جاتی ہیں. ہمیشہ لیٹ گو کرنے کی عادت سیکھنی چاہیے. اور ٹاپ مسائل بتائیں گے جو آ جاتے ہیں. مسائل کا کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ نظریاتی ووٹ کس کو دینا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں وہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، روٹ کاز پہ جانا چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. وہ گھر بچوں کا پرابلم آ جائے گا، فیملی کو ڈیلنگ میں پرابلم آ جائے گا، یا پھر فائنینشیل ایشوز آ جائیں گے.
عورتوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا خامند کم کما رہا ہے تو اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کریں. ویئر ایز میں ایسے بھی مردوں کو جانتی ہوں ود ڈیو رسپیکٹ, اب کے دور میں, پہلے ایسے مرد نہیں ہوتے تھے, بہت کم تھے, جو کہتے ہیں ہمیں ایسی بیوی چاہیے جو کماتی ہو, وہ کما کے بھی لائے, وہ بچوں کو بھی پالے, کچن میں کھانا بھی پکائے, گھرداری بھی کرے. دس از رانگ. جب بھی آپ کتب صاحب مجھے کمپلیٹ کر لینے, جب بھی عورت یا مرد بیلنس سے نکلے گا, اعتدال سے, وہاں پہ تناؤ ہوگا اور تناؤ طلاق تک پہنچے گا. بیلنس تو ممکن ہے ہی نہیں, کوئی چیز بیلنس نہیں ہوتی. یہ ہمارا نظریاتی خیال ہے کہ بیلنس کیا ہے, لیکن یہ برابر کے 500 کلو کا وزن کہیں ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے آپ ماں کو طلاق ہی نہیں دے سکتے, بیلنس یہ ہے کہ بیوی کو دے سکتے ہیں تو ماں کو بھی دیں, یہ نہیں ہو سکتی چیزیں. مرد کا رول کمزور ہونے کی وجہ سے خاندان ٹوٹتا ہے یا مرد کا رول طاقتور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مرد کا رول سے زیادہ جو ہے فیملی ڈائنامکس کے چینج ہو جانے کی وجہ سے طلاقیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں, جس میں خاص طور پہ آپ کا جو, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک بڑی وجہ ہے, کیونکہ وہ ریونج کریٹ کرتا ہے. بہت ساری فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑے مسئلے نہیں ہیں, ہمیں پالیٹکس کا آپ جو مرضی فالو کریں, میں جو مرضی فالو کروں, یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا میرے گھر میں میرا کھانا جو بن رہا ہے کچن میں, کیا وہ میری مرضی سے بن رہا ہے یا میری ساس کی مرضی سے بن رہا ہے؟ یس, یہ ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. میرے پاس کام, یس, میری ساس کی جو کام کرنے والی ہے, میری ساس, ایگو ہے, ایگو ہے, ایگو ہی ایشو بن جاتا ہے, اتنا ہرٹ کر دیتا ہے آپ کو کہ یہ اتنا پائل اپ ہو جاتا ہے کہ آپ اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. آج کیا پکے گا اس پہ طلاق ہو سکتی ہے. اور یس, یہ چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اتنا آگے لے جاتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. آئی ایم شیور کہ فاطمہ اس کو سیکنڈ کریں گے, میڈم بھی. بالکل بڑی صحیح بات کی سمینا, آخری لمحے آئے. اچھا, میں یہ ان کی بات سے اتفاق بھی کر رہی ہوں, لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا, وہ پلر ہوتا ہے, اس خاندان کا پلر ہوتا ہے, تو پلر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرف نہ سارا جھک جائے, نہ ہی بیوی کی طرف سارا جھک جائے. بیلنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ دیکھیں ماں کا ایک عزت کا مقام, مرتبہ, اگر ماں غلط کر رہی ہے تو ماں کو اتنی اس کے اندر پاور ہو, اگر اب بیٹے کے اندر نہیں تو ماں کے شوہر کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ تم اپنی بہو کے ساتھ یہ غلط کر رہی ہو. بہو کو بیٹی بنا کے, اگر بیٹی بنانے کا ان کا ہے ارادہ تو, ورنہ تو پھر بہو محرم ہے, وہ جی محرم ہے تو بیٹی ہوتی ہے نا, لیکن اس کو یہ مقام نہیں دیا جاتا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ اگر بیوی کوئی ناجائز خواہش کر رہی ہے یا ناجائز بات کر رہی ہے تو وہ اس کو بھی اتنی عزت اور اتنا احترام دے. دیکھیں, جب آپ کسی کو محبت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری بچیاں اس محبت, احترام اور عزت کے پیش نظر اپنے بہت سارے وہ جائز مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. موضوع جو ہے بہت اچھا ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ محبت, ادب, عزت ڈنڈے کے زور پہ مانگی نہیں جا سکتی, یہ کمانی پڑے گی. وہ کمانے کا طریقہ کیا ہوگا, یہ فیصلہ آپ خود کیجئے. اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجئے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کو بانٹیے.